اطاعت خود آ جاتی ہے، اگر حضور کو جگا دوں تو اطاعت مصطفیٰ آ جاتی ہے، لیکن دل میں خیال آیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سامنے سے اللہ حضور کو نہ لے گیا، لیکن جب حضور بیدار ہوئے حضور نے فرمایا کہ اے علی نماز اثر ادا کر لی ہے کہ نہیں؟ عرض کی تو ڈلا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے حضرت علی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، کون سی دعا مانگی؟ اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردو علیہ الشمسا۔ یا اللہ علی تیری اور میری اطاعت کے اندر مصروف تھا، لہذا سورج کو واپس لوٹا دی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آیا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آیا ہے۔ سامعین زیباکار حضرت علی کا عقیدہ ہے کہ اندے حکم تے سورج مڑتا ہے، چل ٹوٹے ہو کے جڑتا ہے، ادا حکم ہوئے تے پتھراں نوں بھی بولن دا شعور آ جاندا ہے۔ سامعین زیباکار حضرت علی کا عقیدہ کہ حضور کا ادب دراصل اللہ کا ادب، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کا حکم اللہ کا حکم، حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری۔ آج وہ لوگ یاد رکھ لیں جو بدعقیدگی رکھتے ہیں، برے خیالات رکھتے ہیں، میرا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، فتنہ سازی نہیں ہے، سین سازی نہیں ہے، صرف بات بتلانا مقصود ہے۔ بڑا کیا بات بتلانا مقصود ہے؟ صرف بتانا یہ ہے کہ حضرت علی نے قضا نماز وقت کے اوپر ادا کر لی، لیکن جو برے خیالات رکھتے ہیں، بدعقیدگی رکھتے ہیں، برے نظریات رکھتے ہیں، وہ لوگ یاد رکھ لیں ان کی ادا بھی قضا ہو جائے گی۔ برے خیالات رکھتے ہیں، بدعقیدگی رکھتے ہیں، ان کی ادا بھی قضا ہو۔ حضرت علی کا عقیدہ سامعین زیباکار اہل بیت سے بھی محبت کرنی چاہیے، صحابہ سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ حضور تو وراء الورا ہے، حضور کا ذکر کیے بغیر ہم امتی نہیں کہلاتے۔ سامعین زیباکار حضور کی شان وراء الورا، ہمیں چاہیے کہ حضور کا رچ رچ کے ذکر کریں۔ سامعین زیباکار ابو جہل ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کہنے لگا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتلاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ کنکریاں لے کر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ سامعین زیباکار حضور نے فرمایا پھر سن تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں۔ کنکریوں نے جب حضور کی آواز سنی فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سامعین زیباکار حضرت ابو جہل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، آپ برے چہرے والے ہیں۔ سامعین زیباکار آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے حسین و جمیل ہیں، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے آگے سینکڑوں یوسف ہوں، ہزاروں یوسف ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی شان وراء الورا ہے۔ سامعین زیباکار صحابہ حیران ہو گئے، حضور نے فرمایا صدقتا، تو نے بھی سچ کہا۔ صحابہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ابو جہل آیا، آپ نے صدقتا کہا، تو نے سچ کہا۔ سامعین زیباکار جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، جب حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے آئے، یا رسول اللہ آپ نے ان کے اوپر بھی کہا صدقتا، تو نے سچ کہا، ہمیں فرق سمجھا دیجئے کہ ابو جہل آیا معاذ اللہ آپ کو برے چہرے والا کہا، حضرت ابوبکر صدیق آئے اور حسین و جمیل کہا، لیکن آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ یا رسول اللہ فرق سمجھا دیجئے، یا رسول اللہ فرق سمجھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک آئینے کی مثل سیکل فرمایا ہے۔ سامعین زیباکار میں ایک آئینے کی مثل ہوں۔ سامعین زیباکار ابو جہل آیا، اس نے میرے اندر اپنی برائی دیکھی، اسے اپنی برائی یاد آئی ہے، لیکن جب صدیق آیا، رفیق غار آیا، اس نے اچھائی دیکھی۔
برائی نظر آئی ہے سامعین زیواکار سامعین زیواکار حضور نے فرق بتلا دیا بات سمجھا دی کہ سامعین زیواکار اللہ نے مجھے آئینے کی مثل سی کر فرمایا ابو جہل آیا اس نے میرے اندر اپنا آپ دیکھا اسے اپنا باطن نظر آیا اسے اپنی برائی نظر آئی لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی اچھائی نظر آئی سامعین زیواکار فرق ہو گیا آج ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں توجہ ہے اللہ کا شکر ادا کیا کریں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تو یہاں تک فرما دیا گلستان کتاب کے اندر آپ نے فرمایا کہ آپ نے باقاعدہ درج کیا آپ نے لکھا فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرے ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ رفع حاجت کو جا سکتے ہیں پھر اللہ کا شکر ادا کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے بیٹھتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے بیٹھتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے تیری عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے جان کا نذرانہ بھی دے تو بھی کام ہے آپ نے فرمایا جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا دلوں میں تو زبان پر تو یا تو ہے یا تو ہے آئی دیتی پھرتی ہے تیرے ہی نام کی تصویر اللہ کو رسول کی بارگاہ میں التجا میرا پڑھنا آپ کا سنا اپنی پاک بارگاہ میں ضرور فرمائے آپ جتنے بھی اب آپ چل کے اللہ سب کو قدم قدم کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے تاخیر کی معذرت جناب آپ نے سنتے دا کرنی ہے سنتے دا فرما دے وما علیہ